اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کریں انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے